فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. یعنی مراد یہ ہے کہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے غضب کے وہ حقدار ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافروں کے لیے وہ عذاب ہے جو مہین ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. یعنی جب ان سے کہا جائے قرآن اللہ کا کلام، اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم صرف توریت کو مانتے ہیں اور توریت کے علاوہ ہر چیز کا ہم انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ کلام حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. اس حال میں وہ آیا ہے کہ وہ تصدیق فرماتا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے. اس آیت کریمہ کو سننے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ توریت پر ہمارا ایمان ہے اور توریت کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. تو اس کے دو جواب دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ جو حق ہو اسے ماننا چاہیے. تو توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک اور جتنے آسمانی صحیفے آئے سب حق ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے. اب دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں یہ بھی جھوٹا ہے. یہ توریت کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر توریت کو وہ مانتے ہوتے تو نبیوں کو انہوں نے شہید کیوں کیا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل، کہ پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا تو تمہاری کتاب توریت میں تو واضح لکھا ہے کہ نبیوں کا ادب کرنا ہے، تم نے تو انہیں شہید کر دیا. تم کہتے ہو ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے معجزات کو مانتے ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام تمہارے کہنے پر، تمہارے مطالبے پر توریت لینے کے لیے کوہ طور گئے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. تم یہ کہتے ہو کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں، تو تم نے توریت کو کس طرح تسلیم کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو تم نے انکار کر دیا. پھر تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ تمہیں کچل دے گا. تب تم ایمان لائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا. اور فرمایا خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو. وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو. قَالُوا سَمِعْنَا، تو وہ بولے ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نہ مانا. تم اتنے شریر ہو کہ جب تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا تو تم اس وقت تو زبانی ایمان لے آئے، لیکن دل میں تم نے کہا کہ ہم نے نہ مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اب وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا مزاج کیوں خراب ہو گیا.
اور ایسی انہوں نے حرکتیں کیوں کی؟ فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑا بس چکا ہے ان کے کفر کے سبب۔ وَأُشْرِبُوا کے معنی ہوتے پلا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کو، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر چکی ہے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ جب انسان مومن ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے شرک اور کفر سے نفرت ہو۔ اگر کوئی مومن ہو اور اس کے دل میں خیال آئے کہ ہندوؤں کا جو عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے مندر سے محبت ہے، بت مجھے اچھا لگتا ہے، عیسائیوں کا گرجے کا نظام بہت اچھا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں فرمایا گیا جب انہوں نے توبہ کی اور بچڑے کی پوجا سے انہوں نے توبہ کی، پھر مسلمان ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر چکی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس محبت نے انہیں آگے جا کر قدم قدم پر برباد کیا۔